بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی کہانی، یعنی کنڈوں کے نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں، تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی رہتی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دے۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ لیکن جب ایک دن وہ عورت جب روتے ہوئے رات کو سو گئی تو رات کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے، اس میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ کریم وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز دلائی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری اور جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر واپس لوٹ آیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔
وہ دونوں میاں بیوی اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک بڑا عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دن کام کرتی رہی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہے اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کا خلوص دل سے وزیر کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، اور میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر، جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہیں دے پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا، اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کوئی کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا اور چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے پر جا کر کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا جو شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا دیا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، مجھے کیا معلوم۔ سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا، رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو اس کو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، اور صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ برا مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی
آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نام سے نیاز کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے امام کے موعظے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور انہوں نے یہ دعا کی اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر روتے ہوئے سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا تو یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور ان دونوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ پھر بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور انہوں نے کہا آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ تو دوستو یقیناً ہی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔